السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام پیش ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، سن 2024 صحافیوں کے لیے مہلک ترین سال تھا جب مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے 66 صحافی جان سے گئے، جن میں 55 فلسطینی صحافی بھی شامل ہیں۔ یہ عالمی سطح پر ہلاک ہونے والے صحافیوں کی کل تعداد کا 63% ہے۔ ان میں خاص طور پر غزہ میں جنگی کوریج کرنے والے شامل ہیں، جہاں سن 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہلاکتوں کی تعداد 138 تک پہنچ گئی ہے۔ عراق، شام اور لبنان میں کام کرنے والے صحافی بھی موت کا شکار ہوئے۔ 3 صحافیوں کو عراق اور 1 کو شام میں قتل کیا گیا۔ ایشیا پیسیفک خطے میں سن 2024 کے دوران 20 صحافی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں ان اموات کا سبب بڑھتا ہوا تشدد اور سیاسی بدامنی تھا۔ میانمار میں جاری فوجی کریک ڈاؤن کے دوران پرتشدد جبر کی کوریج کرتے ہوئے 3 صحافی مارے گئے۔ افریقہ میں سن 2024 میں 8 صحافی مارے گئے، ان میں سوڈان میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ فوجی دھڑوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع میں میڈیا کے 5 پیشہ ور افراد ہلاک ہوئے۔ یہی صورتحال صومالیہ اور چاڈ میں تشدد کے دوران رہی، جہاں صحافی ایک خطرناک ماحول میں گھرے رہے۔ تاہم لاطینی امریکہ میں اس سال صحافیوں کی اموات میں کمی دیکھی گئی اور 6 صحافی ہلاک ہوئے، جبکہ سن 2022 میں یہاں 30 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ یہ خطہ میڈیا کارکنوں کے لیے بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ میکسیکو بھی صحافیوں کے خلاف تشدد کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سن 2024 میں 5 میکسیکن صحافی مارے گئے۔ وہاں منشیات کے کارٹلز اور منظم جرائم کی رپورٹنگ کرنے والے میڈیا کے پیشہ ور افراد کو بے دردی سے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یورپ میں سن 2024 کے دوران 4 صحافی مارے گئے۔ یہ تعداد حالیہ برسوں میں یوکرین میں جاری جنگ کے باوجود نسبتاً کم رہی۔ یورپ صحافیوں کے لیے محفوظ ترین خطہ ہے، حالانکہ روس یوکرین جنگ کے دوران تنازعات کی رپورٹنگ کرنے والوں کو شدید نقصان پہنچا اور بڑی تعداد میں صحافیوں کو قید بھی کیا گیا۔ IFG کی دسمبر سن 2024 کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تک دنیا بھر میں 520 صحافی قید ہیں اور یہ تعداد گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ چین صحافیوں کے لیے سب سے بڑی جیل ہے، جہاں ہانگ کانگ میں زیر حراست افراد سمیت 100 سے زیادہ میڈیا پروفیشنلز جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ دوسرے ممالک جیسے اسرائیل اور میانمار بھی اختلاف کو دبانے اور بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے صحافیوں کو قید کرتے ہیں۔ ایک سال میں 104 صحافیوں کی المناک موت سنگین خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ IFJ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں نے بارہا اقوام متحدہ میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے ایک بین الاقوامی کنونشن کا مطالبہ کیا ہے۔ IFG کے جنرل سیکریٹری اینتھنی بلنگر نے بڑھتی ہوئی آمریت اور تشدد کے سامنے آزادی صحافت کو لاحق خطرات کی جانب توجہ دلائی ہے۔ بلنگر نے کہا کہ یہ افسوسناک اعداد و شمار ایک بار پھر ظاہر کرتے ہیں کہ صحافت کا پیشہ کتنے خطرات میں گھر گیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے بین الاقوامی قوانین کو اپنانے کے لیے فوری کارروائی کرے جو صحافیوں کو نقصان سے بچائیں اور استثناء کے اس کلچر کو ختم کریں جو اس طرح کے تشدد کو بغیر کسی روک ٹوک کے جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ صحافی تنظیموں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں آزادی صحافت کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کی تجدید کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ صحافی ہر جگہ تشدد، قید یا ظلم و ستم کے خوف کے بغیر کام کر سکیں۔ تو ناظرین، کیا آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ صحافی برادری خطرات میں گھری ہوئی ہے اور صحافت کا بے ضرر اور معزز پیشہ تشدد کا شکار ہو رہا ہے اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات بہت ضروری ہیں؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔